ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے متع کی حلت ثابت کرنے کے لیے درمیان میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بہتان جو ہے منسوب کر دیا، ایک الزام لگا دیا ان پر۔ کہتے ہیں کہ متع جو ہے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کے جو امام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب المتع۔ کہنے لگے نہیں ہے، زنا ہے، فلاں ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا جی آپ وہ شیخ الحدیث تھے میرے دوست۔ میں نے کہا آپ شیخ الحدیث ہیں تو صحیح بخاری تو پڑھی ہوگی، حدیث کی کتاب ہے نا، تو صحیح بخاری میں باب متع ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، دیکھیں ہماری کوئی انٹینشن ایسی نہیں، نہ ہماری دعوت ایسی ہے کہ ہم اور مرنے کے لیے یا پھر دنگا و فساد یا پھر قانون کو ہاتھ لینے یا اس طرح کوئی ہماری انٹینشن نہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن ہماری ذمہ داری تو ہے کہ ائمہ دین پر اگر کوئی اس طرح کا بہتان باندھتا ہے تو ہم اچھے طریقے سے ان سے گزارش کریں کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ بہتان ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ باقی بھی دیگر شیعہ جو علماء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ انہوں نے بالکل غلط کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متع کو ثابت کیا ہے باب المتع قائم کر کے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قطعاً متع کی حلت کے بارے میں کوئی باب قائم نہیں کیا۔ اس کے برعکس امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں متع کے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا۔ پہلے اس کی رخصت رہی ہے لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ اور دلیل میں حدیث جو ہے 5115 نمبر صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ انہ سمع الزہری یقول اخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوہ عبداللہ بن محمد عن ابیہما ان علی رضی اللہ عنہ قال لابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمان خیبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ اور بھی احادیث تھیں، کئی صحابہ سے مروی ہیں، جیسا کہ تفصیلات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم کبھی انشاءاللہ اس پر مفصل ایک لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے نکاح متع کے حوالے سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لائی، کسی اور صحابی سے نہیں لائی۔ اس کا بھی ایک پس منظر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ متع کے قائل ہوئے بعد میں اور اس کو انہوں نے جائز سمجھا اور اس کے نسخ کے انکاری ہوئے، وہ اپنی نسبت زیادہ تر اہل بیت کی طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث لائی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو سمجھایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، مد نظر رکھنی چاہیے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے واحد وہ فرد ہیں جنہوں نے اس معاملے میں تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا کہ متع حرام ہوا، منسوخ ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے انہیں سمجھایا، جیسا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا، تو پھر انہیں بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ متع شاید حرام نہیں ہوا، منسوخ نہیں ہوا، اب بھی اس کی رخصت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے سمجھانے سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا، جیسا کہ اہل سنت کی کتابوں میں تفصیلاً یہ ساری باتیں مذکور ہیں۔ اور باسند صحیح بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رجوع کیا، وہ ہم کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المتعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی منع فرما دیا تھا، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، اور گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا خیبر والے زمانے میں، خیبر کے زمانے میں، غزوہ خیبر کے موقع پر۔
تو یہ حدیث امام صاحب نے ذکر کی، اور اس کے بعد دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ لے کے آئے صحیح مسلم میں 1407 نمبر حدیث، 1407 نمبر حدیث میں، تو اسی حدیث کو لے کے انہ سمع ابن عباس یلین فی متعۃ النساء، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کچھ نرمی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے تھے متع کے حوالے سے، کہ عورتوں کو متع کی کچھ گنجائش کے حوالے سے کچھ سوچ رہے تھے، کوئی ایسی بات کر رہے تھے، تو فقال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہی حدیث بالکل، تو فقال سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہلن یا ابن عباس، ابن عباس رک جاؤ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح متع سے بھی منع فرما دیا اور گھریلو گدوں کے گوشت سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابن عباس کچھ گنجائش کا خیال کر رہے ہیں کہ شاید اب بھی رخصت ہے، تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ عبداللہ بن عباس، خبردار کسی کو رخصت نہ دینا اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ مَنسُوخٌ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا منسوخ ہونا نقل کر دیا کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ پر آپ نے ایک الزام در دیا، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف اور صحیح بخاری کی جو تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ امام بخاری تو فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسخ نقل کیا ہے کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ایک بات نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب المتع، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیانت کی بڑی بدترین ایک مثال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا باب المتعۃ للتی لم یفرض لہا، ایسی عورت جس کا حق مار مقرر نہ کیا جائے اس کو کچھ فائدہ دینے کا بیان۔ اب یہ دیکھیں لغوی طور پر متع فائدے کو کہتے ہیں، جس طرح تمتع، حج تمتع، اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا احرام اتار کر جتنے بھی احرام کے درمیان جو پابندیاں ہوتی ہیں ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں وہ حج کر لیتا ہے، تو اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہی مادہ ہے میم تا عین، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے متاعن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، متاع الحیات الدنیا قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، میم تا عین مادہ ہے، متاعن اس کا معنی ہے فائدہ، سامان، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ تو بالکل یہ المتع اسی سے ماخوذ ایک لفظ ہے، صیغہ ہے المتع، تو اس کا معنی فائدہ ہوتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کا حق مار مقرر نہ کیا گیا ہو، نکاح ہو گیا، حق مار معین نہیں ہوا کہ کتنا ہوگا، بعد میں اس عورت کو طلاق ہو گئی، آگے الفاظ پڑھیں لقولہ تعالی، اگر شہنشاہ حسین نقوی صاحب ان الفاظ کو بھی پڑھ لیتے تو شاید ان کو پتہ بھی ہو، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اتنا لفظ ہی کہیں سرچ کر لیا ہوگا شاملہ میں، تو المتع کا لفظ دیکھ کر وہ فوراً ڈوب گئے کہ دیکھو جی بخاری میں بھی متع آ گیا۔ اب دیکھیں یہ متع کون سا ہے۔ اب اگر اہل سنت کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ شیعہ کی کتابیں بھی دیکھیں گے، تو متعۃ النکاح اور متعۃ الحج اور اسی طرح یہ الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ متعۃ الحج کا معنی اور ہے، حج کے درمیان میں یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار کر فائدہ حاصل کرنا، یہ ایک متعۃ الحج ہے۔ ایک متعۃ النکاح ہے کہ جو پہلے جائز تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا کہ عورتوں سے وقتی اور عارضی نکاح کرنا، یہ متعۃ النکاح اس کو کہہ دیا جاتا ہے یا متعۃ النساء کہہ دیا جاتا ہے۔
تو بہرحال مختلف لفظ. تو متع کا معنی بنیادی اور لغوی معنی اس کا فائدہ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا نکاح ہو اور اس وقت حکمار مقرر نہ ہو گیا ہو تو پھر ان کو طلاق ہو جائے، تو اب جس عورت کو طلاق دی جائے حکمار تو ادا کرنا لازم ہے نا. اب حکمار اس کا طے نہیں ہوا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی. اگر طلاق ایسی صورت میں ہوئی کہ رخصتی ہو چکی تھی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات میاں بیوی کی ہو چکی تھی، تو اس وقت تو پورا کا پورا حق مہر دینا ضروری ہو گیا. لیکن ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا نکاح ہوا، حق مہر طے نہیں ہوا، لیکن ان کا آپس میں ملاپ ہو، میاں بیوی کا ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ حق مہر جو ہے وہ فرض ہوتا ہے رخصتی کے بعد، میاں بیوی کے خلوت میں جانے کے بعد. اب وہ خلوت میں تو گئے نہیں ہیں. اگر حق مہر طے کیا ہوتا تو پھر اس کو آدھا حق مہر دے دیا جاتا، لیکن حق مہر طے ہی نہیں تھا. حق مہر طے ہی نہیں تھا تو ان کے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی، تو کیا کرنا ہے؟ تو لقولہ تعالی، آگے صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جن سے تمہاری ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے انہیں چھوا نہیں، یعنی ان سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمتعوہن، انہیں تم کچھ فائدہ دے دو. چلو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تم نے انہیں طلاق دے دی، حق مہر طے نہیں ہوا تھا، چلو اس طرح کرو کہ انہیں کچھ نہ کچھ سامان دے دو ان کی دل جوئی کے لیے. تو اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. یہ بھی قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں معروف طریقے سے فائدہ دو، کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو کہ چلو طلاق آپ کا نباہ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے رخصت کرنا، لڑائی جھگڑے کے بغیر اور فسادات کے بغیر، یہ اسلام کی منشا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ دے دو. تو وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ عام طلاق میں ایسے ہے، بغیر رخصتی کے اگر طلاق ہو جائے یا ویسے بھی طلاق دے دی جائے تو عورتوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ سامان، کوئی سوٹ وغیرہ دے دیے جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعان کروایا تھا، ایک عورت پر ایک مرد نے الزام لگا دیا کہ اس نے معاذ اللہ میرے سامنے بدکاری کی، میں نے دیکھ لیا تو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس نے جدا کر دیا اپنے آپ سے اس عورت کو، اور ظاہر جدا ہو بھی جانا تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عورت کو تم کوئی نہ کوئی فائدہ دے دو، کیونکہ یہ جدائی ایک ایسے طریقے سے ہوئی ہے کہ مرد کی بھی دل آزاری ہوئی، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بدکار ہے، میرے سامنے اس نے بدکاری کی ہے، تو اس لیے پھر کوئی فائدہ دینے کا تک نہیں بنتا، نہ مرد اس پر راضی ہوگا کہ میں اس کو کچھ فائدہ دے کر رخصت کروں، کیونکہ اس نے بھی اس کے ساتھ خیانت کی ہے. تو یہ ایک بات تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو ذکر کی تھی. تو متع کا معنی یہاں نکاح متع نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو رہی ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اس کو تو طلاق ہو رہی ہے تو وہاں نکاح متع کا ذکر کہاں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب النکاح میں لے کر آتے، طلاق میں لے کر کیوں آئے ہیں؟ اور متع کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. جو شیعہ حضرات جس متع کو جائز کہتے ہیں، جس کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیا لفظ متع جہاں بھی آئے گا اس کا یہی معنی ہوگا؟ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اگر انصاف سے ہمیں بتائیں کہ متعۃ النکاح ایک ہے اور ایک متعۃ الحج ہے، تو متعۃ الحج کا کیا معنی کرتے ہیں وہ؟ کیا متعۃ الحج کا یہ معنی کرتے ہیں کہ حج کے دوران عورتوں سے عارضی نکاح کرو، یہ معنی ہوتا ہے؟ یا متعۃ الحج کا کوئی اور معنی ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح کی سطحی باتیں اور نیچ حرکتیں کر کے کیوں ماحول خراب کرتے ہیں، ائمہ دین پر بہتان باندھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے کہ متع جائز ہے، آپ اس کے بارے میں دلائل دیں، علمی ڈیبیٹ کریں، آپ ویڈیو بیان دیں، آڈیو بیان دیں، آپ جلسوں سے خطاب کریں، آپ لیکچر ریکارڈ کرائیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن اللہ کے لیے ایسی حرکتیں جو ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے.
کسی بھی سنجیدہ عالم کو ایسی حرکتیں زیبا نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے متع کی حلت بیان کی ہے، باب المتع، اور یہ نہیں لکھا کہ آگے کیا لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کون سے متع کی بات ہو رہی، یہ متعۃ النکاح کی بات نہیں ہے، یہ متعۃ النکاح کی بات نہیں ہے، یہ متعۃ الطلاق ہے، یہ تو متعۃ الطلاق ہے، ایک ہے متعۃ النکاح اور ایک ہے متعۃ الطلاق۔ اس میں اس کو متعۃ النکاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کے عوض، عارضی نکاح، چند دن چند گھنٹے، اس کے عوض جو ہے نا وہ عورت کو کچھ سامان دیا جاتا ہے۔ تو یہاں طلاق کے عوض اس کو سامان دیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت جس سے آپ کی جو ہے وہ خلوت نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق دے دی، حق مہر طے نہیں تھا، تو اس کو کوئی نہ کوئی متاع، فائدہ، کچھ نہ کچھ سامان دے دو۔ یہ متعۃ الطلاق تھا، نہ کہ متعۃ النکاح تھا۔ متعۃ النکاح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں واضح طور پر باب باندھا ہے، باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً، کہ آخر میں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وبینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منسوخ قرار دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دیانت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی اپنے مذہب، اپنی فقہ، اپنے موقف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔